سردار سلطان کے لیے منری کی بغاوت کی خبر ایسی تھی جیسے اس کے سر سے قیامت گزر گئی ہو۔ اس وقت ڈیرے پر حسو، منشی اور لنگڑا بھی تھے۔ سردار سلطان کھڑا ہوا تھا اور اس کی دائیں آنکھ بار بار پھڑک رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو سنا تھا وہ سچ تھا۔ پھر وہ ٹہلنے لگا۔ اس نے بار بار اپنی ایک مونچھ کو مروڑا، پھر وہ بیٹھا، لیکن چند لمحوں بعد پھر کھڑا ہو گیا۔ وہ لنگڑے کے قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اگر اس کی سردار نعمان سے کوئی مخالفت ہو ہی گئی تھی تو اس دلے کو میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ سارے سرداروں سے دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ کسی میں جرأت نہیں تھی جو سردار سلطان کی بات کا جواب دیتا۔ لنگڑا فقط سر جھکا کے رہ گیا۔ سردار سلطان پھر ٹہلا اور اس بار منشی کے قریب رکا۔ وہ ایک زہر خند کے ساتھ بولا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے کسی اوتری کے بچے۔ جس دن سے تو اس حرامزادی پر گرم ہوا ہے سارے کام الٹے ہو رہے ہیں۔ منشی کو اس بات کے ڈانڈے اس بات کے ساتھ ملانے کے لیے وقت چاہیے تھا، لیکن اس نے سوچے بغیر اسباب میں سر ہلایا۔ سردار سلطان نے لنگڑے کو پھر ایک بار غور سے دیکھا۔ اوے کسی کنجری کے پتر، بیچ میں کوئی اور بات تو نہیں؟ کہیں تو اپنی ماں کے اس قسم کو کسی بات پر پھڑکا تو نہیں آیا؟ لنگڑے نے جلدی سے بیٹھ کر مٹی کو چھوا اور سردار سلطان کے قدموں کو ہاتھ لگا کے اپنی ناک اور دونوں کانوں کو پکڑا۔ اللہ رسول کی قسم سائیں، ایک ایک لفظ سچ کہہ رہا ہوں، چاہے تو گاڑی پر گولی کا نشان بھی دیکھ لیں۔ جب میں جیپ لے کے بھاگا تھا تو مندری نے 3-4 فیر بھی کیے تھے۔ سردار سلطان واقعی پریشان تھا۔ مندری اس کے بہت کام کا آدمی تھا اور ایسے آدمی کو اتنی آسانی سے ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ پھر لنگڑے سے مخاطب ہوا، کدھر جانے کو کہہ رہا تھا وہ؟ لنگڑے نے ذہن پر زور ڈالا، لیکن مندری نے کسی جگہ کا نام نہیں لیا تھا۔ نام تو نہیں لیا تھا جی اس نے اس جگہ کا، بس کہہ رہا تھا کہ لڑکی کو نورے کے پاس پہنچانا ہے۔ سردار سلطان یکا یک مسکرایا اور پھر اس نے مندری کو ایک گالی دی، لیکن اس دوران بھی مسکراہٹ اس کے لبوں پر موجود رہی۔ اچھا سمجھ گیا، تو یہ بات ہے، علاقے سے نورے کے خاندان کو بھی مندری ہی نے غائب کروایا ہے، سمجھا؟ اس بات پر پھر کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مندری کے حوالے سے سردار سلطان کا رویہ لنگڑے کی سمجھ سے بالا تھا۔ وہ بہت دور کی سوچنے لگا۔ اگر سردار سلطان مندری کو سمجھا بجھا کے معاف کر کے واپس لے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا مندری کی دشمنی، اور مندری کی دشمنی کا سوچ کر لنگڑے کو پسینہ آ گیا۔ لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دے گا، اس نے سوچا۔ پھر وہ سردار سلطان سے مخاطب ہوا، غداری کی ہے جی اس نے سرداروں کے ساتھ، جس تھالی میں کھاتا رہا ہے اسی میں موری کر گیا ظالم۔ لنگڑے نے اپنی بات کا رد عمل سردار سلطان کے چہرے پر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی درست اندازہ نہیں لگا سکا۔ سردار سلطان نے فقط نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا اور چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر اس نے پیر پھیلا دیے۔ منشی قریب کھڑا تھا، لہذا اس نے سردار سلطان کے پیر دبانے شروع کر دیے۔ سردار سلطان نے چند لمحوں کو آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھول کر لنگڑے سے مخاطب ہوا، کون ہے یہ گشتی جس کے چکر میں یہ دونوں باپ بیٹا پڑے ہوئے ہیں؟ چونکہ لنگڑا مندری کی بغاوت کے اسباب بتاتے ہوئے اس واقعے کو بیان کر چکا تھا کہ جس کے محرک کے طور پر سردار نعمان نے مندری کو مارا پیٹا اور گالیاں دی تھیں، اس لیے لنگڑے کو اس سوال پر حیرت نہیں ہوئی۔ ایک فیشنی سی عورت ہے جی، طرح طرح کے مرد آتے جاتے ہیں اس کے پاس۔ اس بار منشی ہونٹوں پر زبان پھیر کے بولا، سونی ہوگی رچ کے، ہے نا؟ سردار سلطان نے منشی کو گھورا اور تلخی سے بولا، اوے تیری ٹھڑک کو آگ لگے، سونی ہوگی تبھی تو وہ دونوں ایک ساتھ ہی گرم ہو گئے تیری ماں پہ۔ حسو نے اپنی ہنسی ضبط کی،
मुंशी ने हस्सू को घूरा। सरदार सुल्तान फिर कुछ सोच के बोला, ना, सरदार नईम को पता नहीं था कि उसका बाप भी उस रंडी के पास आता जाता है। उसने ये सवाल किसी से भी नहीं किया, लेकिन जवाब लंगड़े ने दिया, हाँ जी, पता नहीं होगा। सरदार सुल्तान मुस्कुराया और बेटे और पोते को एक ही गाड़ी में समेट कर बोला, दोनों अपने दादे सरदार दूधे खान पर गए हैं। अल्लाह बख्शे, उसकी औरत के लिए ठरक खत्म ही नहीं होती थी। बड़ा उस तरह गुल बंदा था और अल्लाह माफी बड़ा तकड़ा भी। 83 साल की उम्र में मरा था, पर हवेली में औरतों का मीना बाजार लगा के रखता था। क्यों मुंशी? हालांकि मुंशी ने कभी सरदार दूधे खान को नहीं देखा था, उसकी हवेली में जा बजा लगी तस्वीरें जरूर देखी थी। रंगी हुई लंबी दाढ़ी, चढ़ी हुई मूछें, ऊंचे शिमले वाली पगड़ी और कमर से बंधी तलवार। लेकिन मुंशी को गवाही हर सूरत देनी थी। वो मुस्कुराया, हाँ जी, क्या बात थी बड़े सरदार साहब की। अब तक इलाके में कहानियां मशहूर हैं उनकी बहादुरी की। आखिरी बात मुंशी ने यूं ही कह दी थी। बहादुरी से ज्यादा सरदार दूधे खान की अय्याशी और जुल्म की कहानियां मशहूर थीं। सरदार सुल्तान खुश हो गया। फिर उसे जैसे अचानक कोई ख्याल आया, किधर है वो हरामजादी? को सरदार सुल्तान ने नाम नहीं लिया, लेकिन उसके गिर्द मौजूद हर शख्स समझ गया कि उसका रूए सुखन किसकी तरफ था। बाली के हवाले कराया था जी, बेहोश करना पड़ा था जी सरदार साहब के हुक्म पर। अब तक होश में आ गई होगी। लंगड़ा बोला। खामोशी के वक्फे में मुंशी की आंखों में लाला का पिंडा लहराया और उसका जी शिद्दत से चाहा कि वो अपने खसिये खुजाए, लेकिन चूंकि वो सरदार सुल्तान की मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ज़ब्त से काम लिया। उसका जी चाहा कि वो सरदार सुल्तान की मिन्नत समाजत करके एक बार फिर लाला को उससे मांग ले, लेकिन फिर उसे चंद दिन पहले सरदार सुल्तान से किया हुआ वादा याद आ गया कि वो लाला को अब कभी याद नहीं करेगा, और ये भी कि अब वो उसके दिल से उतर चुकी थी। फिर लंगड़े ने तफसील से सारे वाक़यात सुनाए और सरदार सुल्तान अपने बेटे की एसपी से गुफ्तगू वाला हिस्सा सुनकर बहुत खुश हुआ। ये मर्दों वाला काम होता है ओए, ये छोटे छोटे अफसर जो कानून बकते फिरते हैं, इनसे ऐसे ही निमटना चाहिए। उसने हंसकर कहा। फिर वो देर तक सिर असबात में हिला हिला कर मुस्कुराता रहा, जैसे इस वाक़े का भरपूर लुत्फ ले रहा हो। फिर उसका क्या करना है जी? लंगड़े ने बेचैनी से पूछा। सरदार सुल्तान चौंका। अभी उस हरामी शाह रहमत के सर पर मारा, और क्या करना है? लंगड़े ने झिझक कर कहा, वो तो ठीक है जी, मैं मुंदरी की बात कर रहा था। सरदार सुल्तान एक बार फिर संजीदा हो गया। मुंदरी को तो वो भूल ही गया था। खड़ा हुआ, टहला और फिर हस्सू की तरफ मुड़ा। क्या कहता है तू? हस्सू हंसा। कहना क्या है जी, गद्दार की सजा मौत होती है, वैसे जो आपका हुक्म। सरदार सुल्तान ने चंद लम्हों तक सोचा। चल देखते हैं, जा उस हरामजादी को ले आ। हस्सू फौरन ही चला गया। इस दौरान मुंशी सरदार सुल्तान के पैर दबाता रहा। हस्सू लाला को ले आया तो लाला को देखकर लग रहा था जैसे वो गहरी नींद से जागी हो। उसने सरदार सुल्तान को सलाम नहीं किया और खाबीदा सी हालत में हस्सू के बराबर खड़ी हो गई। सरदार सुल्तान उसे देखकर मुस्कुराया। कितने यार करेगी हरामजादी, इज्जत तुझे रास नहीं आती है ना? लाला का रद्द अमल सबके लिए चौंका देने वाला था। उसने एक नजर सरदार सुल्तान को देखा और मुंह भर के उसके चेहरे पर थूक दिया। तो खुद को बादशाह कहता है और हम सबको रैयत। रैयत तो बादशाह की औलाद की तरह होती है और बादशाह बाप होता है। तू कैसा बाप है जो अपनी बेटियों का किसी भड़वे की तरह कभी किसी से सौदा करता है, कभी किसी से। मुंशी को लगा जैसे क़यामत का सूर फूंका जा चुका था और पहाड़ रेजा रेजा होकर उड़ गए थे। जमीन अपने महवर से हट गई थी और सूरज की तरफ परवास कर गई थी। वो खड़े खड़े चकराया। ये क़यामत नहीं थी तो फिर क़यामत और किसे कहते हैं, और वो कितनी दूर थी?
اس کی آنکھوں کے سامنے سے دھند صاف ہوئی تو جو پہلا شخص اسے دکھائی دیا وہ سردار سلطان تھا، جو اپنی پگ کے شملے سے اپنا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ حسو لالا کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا اور لنگڑے نے بندوق کا گھوڑا چڑھا لیا تھا، اور یہ آواز منشی کو ایسے لگی جیسے کسی نے اس کے کانوں میں ایٹمی دھماکہ کر دیا ہو۔ پھر سردار سلطان نے ہاتھ اٹھایا، ہر چیز جیسے اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ سردار سلطان ایک ایک قدم چلتا اطمینان سے لالا کے قریب پہنچا اور چند لمحے اسے نیم و آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ لنگڑے کو ایسی لگی جیسے کسی بھیڑیے نے چاندنی رات میں اپنے شکار کے اوپر کھڑے ہو کر اپنا منہ کھولا ہو۔ پھر سردار سلطان نے لالا کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی آواز سے ڈیرے کے درختوں پر بیٹھے کوے ڈر کے اڑ گئے اور فضا میں چکر لگاتے ہوئے کائیں کائیں کرنے لگے۔ لالا الٹ کر گری تو سردار سلطان اس کی پسلیوں میں ایک لات ماری، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ لالا نے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ ایک لات پر ایک طرف لڑکتی تو دوسری پر دوسری طرف۔ سردار سلطان تھک کے بے دم ہو گیا تو اپنی کرسی پر بیٹھ کے چند لمحوں کو آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لینے لگا۔ پھر فضا میں ایک سکوت چھا گیا۔ دن ہونے کے باوجود خاموشی اتنی گہری اور دبیز تھی کہ مانو چھری سے کٹ جائے گی۔ پھر لنگڑے کی آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ حکم کرے سائیں، ادھر ہی قبر بنا دیتے ہیں اس حرام زادی کی۔ سردار سلطان یوں چوکا جیسے وہ کچھ اور سوچ رہا ہو۔ پھر وہ مسکرایا۔ اس نے سمٹی سکڑی پڑی لالا کو دیکھا جس کے ہونٹوں کے پاس سے خون بہہ کر اس کی ٹھوڑی پر جم گیا تھا۔ سردار سلطان چند لمحوں تک نفی میں سر ہلاتا رہا، پھر اس نے لالا پر نظریں جمائے ہوئے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا، کتنے بندے ہیں اس وقت ڈیرے پر؟ منشی، لنگڑے اور حسو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لالا چونکہ بے سد پڑی تھی اس لیے اس کی قمیض دائیں پسلیوں کی طرف اڑ گئی تھی اور اس کا گورا بدن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حسو نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ 10-12 تو ہوں گے جی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سردار سلطان کے سوال کا کیا مطلب تھا۔ اس نے بات صاف کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ کام کیا ہے سائیں؟ سردار سلطان مسکرایا اور پھر ایک طرف تھوک کے بولا، کام؟ کسی کتی کے بچے، تو اب بھی نہیں سمجھا کہ کام کیا ہے؟ بڑی گرمی چڑھی ہوئی ہے اس کتی کو، اب سمجھا؟ پھر وہ منشی کو دیکھ کر مسکرایا، منشیا موقع ہے، تو بھی کر لے اپنی ٹھڑک پوری۔ منشی سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ یہ ٹھیک تھا کہ اسے بھی لالا پہ بڑا غصہ تھا اور اس نے مدتوں سوچا تھا اسے، اور ایسے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے لالا کے حوالے سے خوابوں میں ایک مکمل خود سپردگی تھی، یوں نہیں تھا کہ وہ ایک بے سد اور بے ہوش لڑکی سے منہ کالا کرتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں سائیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی جرت پہ حیرت ہوئی۔ سردار سلطان ہنسا، نہیں کر سکتا تو جا اپنی۔ سردار سلطان نے منشی کو ماں کی ایک ناممکن سی گالی دی۔ حسو ہنسا اور لنگڑے کو تب خیال آیا کہ یہ سب غلط ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا اگر سردار سلطان جیسا کہہ رہا تھا ویسا ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کہاں تک ہوگی۔ پھر وہ بھی لرز گیا۔ یہ ٹھیک تھا کہ لالا نے علاقے کے دستور کے مطابق چلنے سے انکار کر دیا تھا اور سردار سلطان کی کتاب میں یہ ایک جرم تصور ہوتا تھا، لیکن یہ بھی درست تھا کہ لالا کی شہرت ایک عاشق بدلنے والی عورت کی تھی۔ پر سردار سلطان نے اس وقت جو انصاف کیا تھا وہ کسی بھی طرح لنگڑے کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ پھر اس نے ڈیرے پر موجود نیم وحشی مردوں کا سوچا۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جسے بلا تکلف انسان کہا جا سکتا۔ چند ایک تو مہینوں نہاتے بھی نہیں تھے اور ان کے جسموں سے سڑے ہوئے دہی کی بو آتی تھی۔ اس نے چشم تصور سے انہیں لالا کو بھنبوڑتے دیکھا۔ لالا کی بے بسی کو سوچا۔
اس کی منتوں اور جڑے ہوئے ہاتھوں کا خیال کیا اور خود کو زیر لب ایک انتہائی فحش گالی دی۔ لے جاؤ اس حرامزادی کو بھوسے والے گودام میں اور اچھی طرح گرمی نکالو اس کنجری کی۔ سردار سلطان نے اپنے فیصلے پر مہر ثبت کی اور جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ پھر کچھ سوچ کے رکا۔ یہاں جو ہوا وہ کبھی نہیں ہوا، سمجھے تم لوگ؟ وہ پھر بولا، لیکن اس کے باہر نکلنے سے پہلے لنگڑا بول اٹھا، سائیں وہ شار احمد کے پاس نہیں بھجوانا اسے؟ سردار سلطان نے اسبات میں سر ہلایا۔ بھجوانا ہے، ضرور بھجوانا ہے، ہم نے لڑکی کا وعدہ کیا اس سے۔ کس حالت میں پہنچانی ہے ادھر، اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہسو جا، بندے بلاؤ اور جب کام ہو جائے تو اسے پہنچا دے اس دلے کے پاس اور شام کو رپورٹ کر مجھے۔ میں نے ڈپٹی کمشنر کو ملنے جانا ہے، ورنہ خود دیکھتا سارا تماشا۔ سردار سلطان چلنے سے پہلے رکا اور لنگڑے سے مخاطب ہوا، ذرا باہر آ، تیرے ساتھ کوئی بات کرنی ہے۔ لنگڑا چند لمحوں کے لیے سردار سلطان کے ساتھ باہر آیا۔ جب وہ واپس آیا تو ہسو نے لالا کی گال پر انگلی پھیری۔ دودھ شہد کی بنی ہوئی ہے گشتی۔ میرا خیال ہے ان حرامیوں کو بلانے سے پہلے ہم نہ خود تھوڑا سا شہد چکھ لیں، کیا کہتے ہیں منشی؟ منشی جمال الدین کو لگ رہا تھا جیسے اس کے پیٹ میں اٹھنے والا ابال کسی بھی لمحے باہر آ جائے گا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ خوف تھا، غصہ تھا، یا اس جرم میں شریک ہونے کا احساس، یا پھر لالا کی وہ محبت جسے وہ عرصے سے دل میں پالتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے ہسو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بے دم سا ہو کر ایک کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ کر چشمے کے وہ شیشے صاف کرنے لگا جو اس کی پیشانی سے پھوٹ کر بہہ نکلنے والے پسینے نے دھندلا دیے تھے۔ پھر ہسو کو اچانک احساس ہوا کہ وہ اس کمرے میں تنہا تھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور لنگڑے کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تیری ماں کیوں مری ہوئی ہے؟ سنا نہیں تو نے سردار سلطان نے کیا آرڈر لگایا ہے؟ لالا کراہی تو لنگڑا ہسو کی بات کا جواب دینے سے بچ گیا۔ ہسو نے ایک نظر لالا کو دیکھا جس نے اب آنکھیں کھول دی تھیں، لیکن شاید اس کے بدن میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ وہ دھندلی دھندلی آنکھوں سے اپنے قریب کھڑے آدمیوں کو شاید پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہسو مسکراتا ہوا لالا کے قریب گیا اور اس کے گال پر انگلی پھیر کر بولا، اچھا نہیں کیا تو نے شہزادیے، بھلا کوئی اپنے مالکوں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ لالا نے ہسو کی بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، یا پھر شاید وہ ایسا کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ فقط اپنی آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ ہسو کھڑا ہوا اور مسکراتا ہوا لنگڑے کے قریب گیا۔ لگتا ہے تجھے سردار سائیں کی سکیم اچھی نہیں لگی ہے نا؟ لنگڑے کو مندری کے الفاظ یاد آئے، اوئے یہ سردار ہمارے خون پہ پل رہے ہیں، ایک اگلا جہان بھی ہے جدھر جب پوچھ ہوگی تو یہ کتی کے بچے سارا گند ہم پہ ڈال دیں گے۔ ہسو پھر ہنسا اور لالا کو اٹھانے کے لیے جھکا۔ میں لے جا رہا ہوں اسے بھوسے والی کوٹری میں، 5-10 منٹ لگیں گے، پھر آ جانا تم لوگ۔ جا منشی، بندے بلا لا۔ ایک بار پھر منشی کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کوئی دھماکہ سا ہوا ہو، لیکن اس بار اسے پتا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ لنگڑے نے کندھے سے اپنی بندوق اتار کر اس کا گھوڑا چڑھایا تھا۔ یہ آواز ہسو کے لیے بھی کوئی نئی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ لالا کی کمر کے نیچے جیسے لمحہ بھر کو جم گئے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سیدھا ہوا، وہ لنگڑے کی طرف گھوما۔ منشی جیسے اپنی کرسی کے ساتھ بند گیا تھا۔ ہسو نے لنگڑے کی آنکھوں اور پھر اس کی بندوق کو دیکھا جس کا رخ اس کی طرف تھا۔ یہ کیا ہے اوئے؟ ہسو نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ جو بھی ہے لڑکی سے دور ہو جا، نہیں تو مار دوں گا رب کی قسم۔ لنگڑے کی آواز میں پتہ نہیں کیا تھا، لیکن جو بھی تھا اس کا احساس کر کے ہسو لمحہ بھر کو کانپ گیا۔ پھر وہ لالا سے دور ہو کر بولا، دماغ پھر گیا ہے تیرا؟ جو بھی تو کر رہا ہے تجھے پتہ ہے اس کا انجام؟ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا۔
اور نہ ہی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس لڑکی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ لنگڑے نے کہا اور اپنی بات کی تائید کی خاطر منشی کی طرف دیکھا جو اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ حسو نے بھی دیکھا۔ لنگڑے نے سوچا کچھ گھنٹوں پہلے مندری بالکل اسی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس بار حسو کا لہجہ جارحانہ نہیں تھا، اسے منشی نے بھی محسوس کیا۔ لنگڑا سمجھانے والے انداز میں بولا، تو نے کبھی سوچا اس غریبنی کا قصور کیا ہے؟ صرف اتنا کہ اس نے سردار سلطان کی بات نہیں مانی، اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ کوئی اور غلطی ہے اس کی؟ حسو نے ایک نظر لالوں کو دیکھا۔ اس نے سردار سائیں کے منہ پر لنگڑے نے بات کی، اس کے لیے اسے مجبور کس نے کیا تھا؟ حسو نے طویل سانس لی۔ چل، میں مان دیتا ہوں تیری بات، پر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوچا تو نے؟ مجھے لگتا ہے تو نشے میں ہے لنگڑے، اور یہ کیا نیا کام کرنے لگا ہے؟ یہ تیری میری کیا لگتی ہے؟ پتہ نہیں کتنوں کی ٹھڑک پوچی کر چکی ہے۔ 2-4 اور صحیح، ہٹ رستے سے۔ لنگڑے نے بندوق پھر سیدھی کی۔ قسم ہے سائیں سدھ شاہ کی زیارت کی، اگر سردار صاحب مجھے اسے گولی مارنے کو کہتے تو 1 منٹ کی دیری نہ کرتا، پر اس کی اس طرح بےعزتی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی کیا، کسی بھی عورت کی نہیں کر سکتا۔ تو سمجھتا کیوں نہیں ہے یار؟ لنگڑا حسو کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسو بھی جیدار آدمی تھا۔ چودھری سرفراز کی گھوڑی کھولتے وقت اس اکیلے نے واپسی میں 3 بندوں کا مقابلہ ہاتھوں سے کیا تھا اور 2 کو گلا گھونٹ کے مار ڈالا تھا۔ وہ تنوتوش میں بھی لنگڑے سے ڈیوڑا تھا، اور اس وقت حسو غصے سے زیادہ حیرت کے عالم میں تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ رحم، ہمدردی، خدا خوفی کیا چیز ہوتی ہے۔ اسے تو بس اتنا پتا تھا کہ سرداروں کا حکم پہلا اور آخری حکم ہوتا ہے اور اسے ہر صورت بجا لانا چاہیے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ لنگڑا یہ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔